أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الى یوم القیامہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات محمد عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے کہ بے شک مولا حسین کی ذات گرامی مصباح الہدی ہے اور سفینہ نجات ہے، یعنی کہ ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں مولا امام حسین علیہ السلام کی عظمت و منزلت اور فضیلت اور درجے کو بیان کیا ہے، اور اپنے تمام چاہنے والوں کو اور عالم انسان کو امام حسین علیہ السلام کی عظمت و بزرگی کے بارے میں بتایا ہے۔ جو رسول کے چاہنے والے ہیں وہ آج غم امام حسین منا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو رسول اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین اور ایمان اور عقیدہ تھا، وہ رسول اور آل رسول سے وابستہ ہیں اور رسول اللہ کے بعد در اہل بیت پر ثابت قدم ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا کا پیغام ثابت قدمی کا پیغام ہے کہ ہر منزل پر انسان کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ 61 ہجری میں واقع ہونے والی کربلا یہی پیغام دیتی ہے کہ جو ثابت قدم ہو وہ ہمارے ساتھ آئے۔ چنانچہ شہدائے کربلا کی مختصر سی فہرست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی جانثاران امام ہیں وہ اپنی جگہ اس بات پر ثابت قدم ہیں کہ ہمیں اطاعت امام کرنی ہے۔ وہ اس جگہ ان کے حوصلے بلند ہیں کہ ہم امام کی راہ پر ہیں اور امام کے ساتھ ہیں۔ وہ اس منزل معراج پر ہیں کہ حسین سے چھوٹ کر ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ چنانچہ مولا حسین نے ان کی عظمتوں کو، ان کے وقار کو، ان کے بلند حوصلوں کو، ان کی ثبات قدمی کو زمانے کے سامنے دکھلایا کہ جب شب عاشور آئی تو مولا حسین نے فرمایا کہ میں نے بیعت اٹھا لی ہے، جس کا دل چاہے وہ چلا جائے، میں جنت کا ضامن ہوں، تم سب کو جنت میں تمہارے مقام بھی دکھلا رہا ہوں اور بیعت اٹھائے لے رہا ہوں، اور جس کو جدھر جانا ہے ادھر چلا جائے،
اگر کسی کو جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے تو ہمارے کسی نہ کسی جانثار کو ہاتھ پکڑ کر جا سکتا ہے۔ مولا حسین سب جانتے ہیں، اور صرف مولا حسین ہی نہیں، جتنے ائمہ معصومین ہیں وہ سب کی حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر معصوم، چاہے وہ نبی اللہ ہوں، چاہے مولا علی ہوں، چاہے حسن مجتبیٰ ہوں، الی آخر، ہر معصوم ہر انسان کی کیفیت کو جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ ایمان سے آ رہا ہے یا نفاق لے کر آ رہا ہے۔ آج میں بصائر الدرجات کی دوسری جلد پڑھ رہا تھا، اس میں یہ ملا، یہ کتاب لکھنے والے مؤلف 300 ہجری کے ہیں، یعنی بہت قدیم ہے زمانہ، معصوم سے قریب زمانہ ہے۔ انہوں نے لکھا، اور کئی معصوموں کا تذکرہ جس میں چھٹے امام سے زیادہ ہے، 8ویں امام سے بھی ہے علیہ السلام رہے۔ معصومین کی کئی حدیثیں ہیں جس میں معصومین نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی بندگان خدا آتے ہیں ہمیں پتہ رہتا ہے یہ کس جذبے سے آ رہے ہیں، یہ ایمان کے ساتھ آ رہے ہیں یا نفاق چھپا کر آ رہے ہیں۔ اور اسی کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانثار صحابہ کے درمیان پایا کہ ان کا جذبہ اتنا مخلص ہے کہ ان کے قدم کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، ان کا ایمان اور عقیدہ اور عمل اتنا مستحکم ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر جا نہیں سکتے۔ امام نے فرمایا کہ بیعت اٹھائے لے رہا ہوں، جس کا دل چاہے چلا جائے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ کوئی نہیں گیا، کیوں؟ ثابت قدمی، معرفت، شناخت، حق پرستی، امام کی اطاعت۔ ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کامیابی امام کے ساتھ ملنے والی ہے، امام کو چھوڑ کر نہیں ملنے والی ہے۔ کربلا کے مختصر سے جانثار ہیں لیکن ہر منزل کو سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ امام کربلا کے لیے نکلے ہیں تو لمبا سفر ہے، 5-6 مہینے کا سفر، دعوت فکر دیتے ہوئے جا رہے ہیں، انسان کو اپنے ساتھ جوائن کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہر بندہ امام کے لشکر میں آ نہیں رہا ہے۔ امام دعوت کچھ دینا چاہ رہے ہیں، لوگ دعوت کچھ دینا چاہ رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کربلا میں کون ہمارے ساتھ چلے گا؟ وہ یہ کہہ رہے کہ ہم تو نہیں جا سکتے، ہمارا گھوڑا لے لیجئے، ہماری تلوار لے لیجئے، ہماری فوج لے لیجئے، ہم پیسہ دے دیتے ہیں۔ امام جگہ جگہ فرماتے رہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے جو نامی گرامی تھے وہ مکہ مکرمہ میں امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دینے آئے کہ جیسے ہم لوگ مدینے سے بھاگ نکلے ہیں ایسے آپ بھی جان بچا لیجئے۔ اور امام فرما رہے نہیں، میں قیام کر چکا ہوں، مجھے جانا ہے۔ سینہ مبارکہ امام کو وہ چوم رہے ہیں اور رو رہے ہیں، لیکن امام فرما رہے ہیں ساتھ نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ یعنی کربلا کے جو مختصر سے جانثار ہیں، شہداء ہیں، وفادار ہیں، اصحاب امام ہیں، یہ معمولی نہیں ہیں، یہ ہر میدان میں معراج کی منزل پہ ہیں۔ ان کا ایمان بلند، ان کا حوصلہ بلند، ان کا عقیدہ بلند، ان کا استحکام بلند، ان کا جذبہ بلند، ان کی بیداری بلند، ان کی شناخت بلند، ان کی معرفت بلند، ہر چیز بلندی پہ ہے۔
امام کو دیکھنا کمال ہے یا امام کی راہ پہ چلنا کمال ہے؟ آغا بہجت سے لوگوں نے سوال کیا، مولا کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ ہم مولا کو دیکھ سکیں۔ جو بہت سے ایسے ہیں بندگان خدا جو اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ ہم مولا کو زیارت کر سکیں، مولا کو دیکھ سکیں۔ آیت اللہ بہجت انہی معرفت والوں میں سے ہیں۔ ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جو اپنی جگہ امتیاز رکھتے تھے۔ آیت اللہ مرشی کے بارے میں ہے کہ ان کے سامنے آپ اپنا نام اور اپنے والد کا نام بتائیں، بعد کا شجرہ وہ بتاتے تھے، وہ بتلاتے تھے۔ آپ کس خاندان سے ہیں، کس نسل سے ہیں، آپ کے شجرے میں کون کون ہے، وہ بتلاتے تھے۔ آیت اللہ بہجت کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بازار سے جا رہے تھے، رونے لگے۔ کہا آغا آپ رو رہے ہیں بازار میں کھڑے ہو کے، خیریت تو؟ خوف خدا میں، یاد امام میں؟ کہا نہیں، میں نے اپنے خدا سے کہا ہے کہ یہ صلاحیت ہم سے سلب کر لیں۔ جس صلاحیت جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے خدا سے کہا یہ صلاحیت سلب کر لیں۔ یہ کون سی صلاحیت ہے؟ وہ لوگوں کی حقیقتوں کو جانتے تھے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ابو بصیر امام کا چاہنے والا مکے میں کھڑا ہے، حاجی طواف کر رہے ہیں، مجمع زیادہ ہے، بے ساختہ زبان سے نکلا، مولا کتنے لاکھ حاجی ہیں؟ امام نے کہا ابو بصیر قریب آؤ، اور اس کے بعد 2 انگلیوں کے درمیان سے یا ہاتھ ان کے چہرے پہ پھیرا، کہا آپ دیکھو۔ اب وہ حیران، مولا یہ تو جانور نظر آ رہے ہیں، گنے چنے ہیں جو بندگان خدا نظر آ رہے ہیں۔ کہا ان کی حقیقت یہ ہے، ان کا ظاہر یہ ہے، ان کا باطن یہ ہے۔ آیت اللہ بہجت بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں، ان کی حقیقت کو دیکھا۔ مولا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیا، پروردگار یہ صلاحیت ہم سے لے لیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا معرف بندہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ آغا کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ ہم اپنے امام وقت کو دیکھ سکیں۔ انہوں نے فرمایا کہ امام وقت کو دیکھنا کمال ہے یا ان کی راہ پہ چلنا کمال ہے؟ امام وقت کو جو ہے ابن ملجم نے بھی دیکھا تھا، کیا فائدہ ہوا؟ کربلا کے میدان میں شمر نے بھی دیکھا تھا، کیا فائدہ ہوا؟ پتہ چلا امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کی تعلیم پہ چلنا کمال ہے۔ ہم امام کے زمانے میں نہیں ہیں، لیکن آج ان کی راہ پہ ہیں، اس لیے با کمال ہیں۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ پیغام کربلا ضروری ہے، اور دور حاضر میں زیادہ ضروری ہے۔ ہر انسان کی تشنگی کو بجھانا ہے، ہر انسان تک علم پہنچانا ہے، ہر انسان تک پیغام کربلا کو پہنچانا ہے، نشر کرنا ہے، حقیقت کربلا بتانا ہے۔ کربلا چھپائی گئی ہے، کربلا پہ پردے ڈالے گئے ہیں، کربلا عام نہیں ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں دین میں نہیں ہے کربلا، آئے اکمال پڑھ دیتے ہیں، دین مکمل ہو چکا۔ یہ چیزیں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے اپنے یہاں یہ ہے کہ انسان عاقل ہو اور بالغ ہو۔ سوچو، جو کر رہے وہ سوچو، جو کر رہے وہ ہوش و حواس میں کرو، کسی کے کہنے پر اندھا پن نہ دکھلاؤ، اندھ بھکتی مت دکھلاؤ۔ اللہ نے عقل دی ہے،
اور روزانہ تم سے جو عبادت کروا رہا ہے وہ عقل کی بنا پہ کروا رہا تاکہ تم ہوش و حواس میں رہو، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، کیا کر رہے ہو۔ نماز، بالغ، عاقل، آزاد، بہت سی شرطیں ہیں لیکن یہ 3 مین شرطیں ہیں، عاقل، بالغ، آزاد۔ روزہ، یہ 3 شرطیں مین ہیں، باقی بہت سی شرطیں ہیں۔ حج، یہ 3 شرطیں ہیں، باقی اور بھی ہیں۔ ہر معاملے میں عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، یعنی جو کچھ کر رہے ہو ہوش حواس میں رہے، پتہ رہے کیا کر رہے ہو۔ الحمدللہ ہماری قوم میں یہ جذبہ ہے، ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہر عمل عقل سے ہے، آزادی سے ہے، اور بالغ ہونے کے بعد ہے، ہوش حواس میں صحیح سمجھ کر صلاحیت پائی جائے۔ دوسری جگہوں پہ یہ ہے جو کہہ دیا ہمارے مولانا نے وہ ہو گیا، جو ہمارے مفتی صاحب نے کہہ دیا وہ ہو گیا، جو ہمارے ملا نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ آج لوگ عزاداری سے دور ہیں۔ انہیں یہ بتلا دیا گیا کہ کربلا تو دین میں ہے ہی نہیں، دین مکمل ہو چکا، اور ایک مال پیش کر دی جاتی ہے، ان کے ہاں تحقیق ہے ہی نہیں، بس جو کہہ دیا وہ مان لیا گیا، انہوں نے جو رٹا دیا بس اسی پہ وہ دوڑ پڑے۔ بہت سے ایسے تبلیغ کرنے والے ہیں جو لوٹا بستر لے کے جاتے ہیں، کبھی ان سے پوچھو تو وہ رٹے رٹائے جملے پڑھتے ہیں، ان سے اگر ادھر ادھر کا سوال کر لو تو پھر وہ ساتھ چھوڑ کے نکل لیتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں جتنا رٹایا گیا ہے اتنا ہی وہ رٹتے ہیں، وہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، تحقیق نہیں کرتے، تلاش نہیں کرتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے، آزادی دکھلا نہیں رہے ہیں، یہ قیدی ہیں۔ جو ان سے کروایا جائے گا وہی یہ کریں گے، جو ان سے بلوایا جائے گا وہی یہ بولیں گے۔ چنانچہ بولنے والے بولتے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ دین میں نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا 11 ہجری میں، آئے اکمال الیوم اکملت لکم، مان گئے، ہمارے مفتی صاحب نے کہہ دیا دین مکمل ہو چکا ہے، کربلا دین میں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کربلا 61 ہجری میں واقع ہوئی ہے، یہ کربلا 61 ہجری میں واقع تو ہوئی ہے، لیکن کربلا کے بارے میں پہلے سے سبق سکھایا جا رہا ہے۔ آدم سکھاتے ہوئے آئے، نوح سکھاتے ہوئے آئے، ابراہیم سکھاتے ہوئے آئے، عیسیٰ سکھاتے ہوئے آئے، نبی اللہ سکھاتے ہوئے آئے۔ نبی کے ہاں نواسہ پیدا ہوا، جبریل آئے، جہاں مبارکبادی ہے وہی تہنیت ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو مبارکبادی دی، اس کے بعد جو ہے پرسہ پیش کیا، تو بیٹی کہنے لگی بابا آپ مبارکبادی بھی دے رہے ہیں اور پرسہ بھی دے رہے ہیں؟ کہا یہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے بتلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے تو بتلایا ہے کربلا، رسول کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کربلا بعد میں واقع ہوئی، دین میں نہیں ہے، تو انہیں کبھی دیندار نہ سمجھنا، یہ دین کے نام پہ سودا کرنے والے ہیں۔ ورنہ دیندار تو وہ ہے جو حسین کو پہچانتا ہے، جو حسین کی معرفت رکھتا ہے، جو حسین سے عقیدت رکھتا ہے، جو حسین کی راہ پہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کتنے سالوں کے بعد بھی خواجہ اجمیری کا شعر عالم انسانیت میں گونجتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا دین میں ہے، یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ مختصر کیوں؟ کہ اس لیے مختصر ہیں کہ یہ جو حسین کے ساتھ ہیں یہ ثابت قدم ہیں، یہ حق پرست ہیں، یہ اطاعت شعار ہیں، یہ عبادت کا جذبہ ان کے اندر ہے۔ پورے کربلا کی تاریخ دیکھ لیں،
کسی بندے نے بھی یہ نہیں کہا مولا یہ اس ٹائم ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کسی نے کہا؟ کسی نے یہ نہیں کہا مولا یہ ایمان ہمارا نہیں ہے، یہ جذبہ ہم نہیں دکھلا سکتے، یہ قربانی ہم نہیں دے سکتے، بلکہ ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ سبقت ہو جائے، ہمیں پہلے موقع مل جائے. حوصلے سب کے بلند تھے لیکن امام کے آگے سر سجدے میں تھا، جب تک حکم نہیں ملے گا نہیں جاؤں گا. پوری زندگی کی خواہش، پورا سماج، پورا ماحول، ماں باپ کی تربیت، سب کچھ نثار ہے مولا کے قدموں پہ. جب تک میرے مولا اجازت نہیں دیں گے نہیں جاؤں گا. میری خواہش، میرے جذبے، میرے والدین کی فرمائش، ان کی آرزو، سب کچھ میرے مولا کے قدموں میں ہے. یہی جانثاری ہے، یہی کربلا ہے، یہی پیغام کربلا ہے. کربلا کے پیغام کو سمجھو. یہاں کوئی امام کو مشورہ دینے نہیں آ رہا ہے. یہ جتنے مشورے دینے والے ہوتے ہیں وہی عملی میدان سے دور بھاگتے ہیں. جتنے بھی ہیں مشورہ دینے والے امام وقت کو ملتے ہیں یا امام کی راہ پہ چلنے والے کو مشورہ دیتے ہیں، یہ ہمیشہ عمل سے بھاگتے ہیں. مدینے میں امام کو مشورہ دینے والے ملے، مکے میں ملے، راہ میں ملے، ساتھ دینے والے نہیں ملے، مشورہ دینے والے ملے. اور یہ کربلا کے بعد بھی ہوا ہے. صدائے حلمین آج بھی گونج رہی ہے. پیغام کربلا آج بھی دعوت فکر دے رہی ہے. یہ عزاداری معمولی نہیں ہے. یہ عزاداری کے ذریعے سے پیغام کربلا نشر ہو رہا ہے. یہ عزاداری کے ذریعے سے پیغام کربلا عام ہو رہا ہے. اور جب یہ عام ہو رہا ہے تو ہر ایک تک رسائی ہے اور ہر ایک کو دعوت فکر ہے کہ تم آج اپنے کو جانچو کہ کربلا میں تو نہیں تھے، آج کربلائی بننا ہے یا نہیں بننا ہے. آج اگر کربلائی بننا ہے تو اسی راستے پہ چلو، اسی مقصد پہ چلو، اسی راہ پہ چلو، اسی سبیل پہ چلو جس راہ پہ حسین چلانا چاہتے تھے. کربلا کے بعد بھی لوگ امام کو مشورہ دینے والے ملے. مولا آپ کے چاہنے والے اتنے، ہر انسان مجمع دیکھ کر بہک جاتا ہے. آپ کے چاہنے والے اتنے، غدیر میں کتنے تھے؟ غدیر میں سب سے زیادہ مجمع، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ابھی مدینے نہیں پہنچے ہیں سازش تیار ہو چکی ہے. مدینے پہنچنے کے بعد جو ہے وہ پلان پر عمل ہو رہا ہے. مجمع تو ہے. وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، وہ ابھی رسول پر ایمان رکھتے تھے، وہ کب عمل کرتے تھے، وہ کب لبیک کہتے تھے، وہ کب رسول کی راہ پہ ثابت قدم رہے. چلنا کمال ہے، باقی رہنا کمال ہے. مجمع تو دیکھ کر ہر ایک کا یہ تھا آپ کے اتنے چاہنے والے. مولا کے سامنے بھی کربلا کے بعد ایک بندہ آیا کہنے لگا مولا آپ کے تو اتنے زیادہ چاہنے والے خراسان میں ہیں، قیام کیجئے، حکومت کے خلاف اٹھیے. آپ اپنے چاہنے والے کو ساتھ لیے، اتنے چاہنے والے ہیں. مشورہ دینے آیا ہے. امام نے مشورہ سنا اور اس کے بعد کہا وہ تندور جل رہا ہے، اس میں کود جاؤ. اب وہ ہاتھ پیر جوڑنے لگا مولا اتنی سزا تو اچھی نہیں ہے، ہم تو آپ کے فیور میں بول رہے ہیں، آپ کے حق میں بول رہے ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کو بتلا رہے ہیں، حوصلہ دلا رہے ہیں، آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں اور آپ ہمیں یہ سزا دے رہے ہیں. امام نے کہا دیکھ لیا کتنے چاہنے والے ہیں ہمارے، تم ہی نہیں تیار ہو ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے تو کتنوں پہ ہم بھروسہ کریں.
بیٹھا تھا، ہارون مکی آ گئے، مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ مولا نے جواب دیا کہ ہارون تندور کے اندر چلے جاؤ۔ اطاعت، فرما برداری، معرفت، امام ولایت رکھتا ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے جو کہیں امام ہمیں کرنا ہے۔ اگر امام کہتے ہیں اس وقت ہمیں نماز پڑھنا تو اسی وقت پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے سونے کا ٹائم ہے اور آرام کرنے کا ٹائم ہے۔ امام جو کہے اس پر عمل کرنے کا نام ولایت ہے۔ ہارون مولا کی ولایت کو جانتے تھے، کہا ہارون جو ہے تندور میں چلے جاؤ۔ ہارون تندور میں چلے گئے اور جا کر یہ بتلایا کہ زمانے کو آگ لگے تو لگے، لیکن اہل بیت کی راہ پہ چلو گے تو اگرچہ آگ میں چلے جاؤ تب بھی محفوظ ہی رہو گے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اپنے امام پر اتنا مضبوط ایمان اور عقیدہ رکھو، ان کی ولایت کو اقرار کیا ہے تو اس کو عملی جامہ پہناؤ۔ وہ ہمارے لیے نقصان نہیں چاہیں گے، وہ ہمارے لیے مشکل نہیں چاہیں گے، وہ ہمیں پریشان نہیں کریں گے۔ ہارون سے کہا ہارون تندور میں چلے جاؤ، چلے گئے۔ یہ بندہ بیٹھا تھا کہ ڈھکن ڈال دیا۔ اب امام اس سے بات کر رہے ہیں جو مشورہ دینے آیا تھا۔ امام اپنی جگہ مطمئن ہے، ہارون مکی اپنی جگہ مطمئن ہے، بے چینی اس کو ہے۔ ارے وہ جل گیا ہوگا، خاک ہو گیا ہوگا اور یہ ہو گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد جب ڈھکن ہٹایا گیا تو دیکھا ہارون مکی جو ہے بڑے آرام سے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ امام نے مشورہ دینے والوں سے پوچھا یہ بتلاؤ ایسے کتنے ہیں؟ امام جو ہے مجمع نہیں دیکھتے، ہماری بات پہ چلنے والے کتنے ہیں یہ بتلا دو۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ کربلا میں جتنے جانثار امام ہیں سب ایسے ہی ہیں۔ ہمیں جب حکم ہوگا، اجازت ملے گی تب ہم جائیں گے، بغیر اجازت نہیں جا سکتے، بغیر اجازت ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پیغام کربلا اطاعت امام۔ اگر امام کی اطاعت کا جذبہ ہے تو آپ کربلا میں ہیں، آپ اطاعت امام کر رہے ہیں تو آپ کربلائی ہیں، ورنہ یہ تو دنیا سوچے گی کہ ہم کربلا ہو آئے تو ہم کربلائی لکھ رہے ہیں۔ آپ کربلائی لکھتے رہیے، آپ کا لکھنا اور ہوگا اور کربلائی بن جانا اور ہوگا۔ کچھ لوگ کربلا نہ جا کے بھی وہ یہیں سے کربلائی ہیں۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم دور نبی میں نہیں تھے آج بھی ان کی راہ پہ ہیں تو نبی والے کہلاتے ہیں، دور علی میں نہیں تھے آج بھی ان کی راہ میں ہیں تو علی والے کہلاتے ہیں، مولا حسین کے زمانے میں نہیں تھے آج ان کی راہ پہ ہیں تو حسینی کہلاتے ہیں، مولا سجاد کی زمانے میں ہم نہیں تھے آج ان کی راہ پہ ہیں تو ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ تو اگرچہ ہم کوفہ میں نہیں تھے، مدینے میں نہیں تھے، نجف میں نہیں تھے، کربلا میں نہیں تھے، آج اگر ہم اس مقصد پہ ہیں تو آج ہم نجفی بھی ہیں، کربلائی بھی ہیں۔ کیوں؟ مقصد
آیت اللہ بہجت نے کہا تم امام وقت سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، زیارت کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، یہ زیادہ کمال ہے یا ان کی راہ پہ چلنا زیادہ کمال ہے؟ آج اس سوسائٹی میں کتنے بندگان خدا ہیں، لیکن فرش ادائے حسین پہ کتنے ہیں؟ یہ فرش ادائے حسین پہ جتنے ہیں یہی محب اہل بیت ہیں، یہی عزادار ہیں، انہی کے اندر جذبہ امام حسین ہے۔ یہی پیغام کربلا سننا چاہتے ہیں، یہی پیغام کربلا نشر کرنا چاہتے ہیں، یہی پیغام کربلا کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جہاں ممکن ہو ہمیں ادائے سید الشہداء میں شرکت کرنا چاہیے، جہاں جتنا ممکن ہو سکے۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم ہم کتنا جئیں گے، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہم کتنا کمائیں گے، کسی کو کچھ نہیں معلوم کب تک صحت یاب رہیں گے، کسی کو کچھ نہیں معلوم کب تک ہم خوشحال رہیں گے۔ جتنا ہو سکے فرش ادا سے متمسک رہو، اس در سے وابستہ رہو۔ سکون یہی ملنے والا ہے، کامیابی یہی ملنے والی ہے، نجات یہی ملنے والی ہے، آرام یہی ملنے والا ہے، رزق میں برکت یہی سے ہونے والی ہے، سماج میں عزت یہی سے ہونے والی ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں جو لوگ گئے وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے سفر کیا ہے، وطن چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، آل اولاد چھوڑی ہے، اپنا سماج چھوڑا ہے، خاندان چھوڑا ہے، مشکل راہوں سے گزرتے ہوئے ثابت قدمی دکھلاتے ہوئے مولا حسین کے ساتھ ہیں۔ آج ان کا تذکرہ اسی لیے ہے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ یہی ثابت قدمی دکھلانے کا جو فارمولہ ہے وہ عزاداری میں دیا جاتا ہے۔ عزاداری کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے امام۔ اگر ہم کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں، بھی اگر ڈائریکٹ کربلا کو بیان کر دیا جائے تو بعض انسان ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ جو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا ہے، اسے 5 وقت کی نماز جو آپ روز پڑھ رہے ہیں اسے اللہ کی مرضی سے پڑھنا ہے، رسول نے جیسا بتایا ہے ویسا پڑھنا ہے۔ اس میں ہماری خواہش، جذبہ، عقیدہ، ہم یہ چاہتے ہیں امام ایسے چاہتے ہیں، اگر امام ایسا چاہتے تو امام بتلا جاتے۔ اور یہ نماز بدلنے والے دوسرے فرقوں کے ملے ہیں، اپنوں کے نہیں ملے ہیں۔ اور تاریخ بتلاؤں کہ جب لوگوں نے غدیر کو بھلایا اور علی کو چھوڑا تو نماز کے طریقے بدل گئے، ارکان نماز بدل گئے، طریقہ نماز بدل گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب علی کو حکومت ملی ہے لوگ در علی پہ آئے، اور جب علی نے نماز پڑھائی تو جو صف میں پیچھے تھے کہنے لگے آج ایسے پڑھی ہے جیسے نبی پڑھاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی پڑھاتے تھے ویسے علی پڑھتے تھے، اور جیسے علی پڑھتے تھے ویسے ہی نبی نے پڑھایا ہے۔ اگر اس میں کمی کی جا رہی ہے تو اماموں نے نہیں کیا ہے۔ نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے خدا رسول، روزہ کیسے رکھنا ہے جیسے رسول بتلائیں، حج کیسے کرنا ہے جیسے رسول بتلائیں۔ تو جب نماز، روزہ، حج ویسے کرنا ہے جیسے اللہ رسول چاہے تو مولا حسین کی عزاداری، پیغام کربلا تو یہی ہے۔ کربلا پڑھیے کہ ہر ایک امام کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے، مولا جیسا آپ کہیں۔ ہم شجاع تو ہیں، بہادر ہیں، امتحان دیتے ہوئے تو آئے، کربلا کے لیے آئے ہیں، لیکن کربلا میں آ کر ہمیں کربلائی تبھی بننا ہے جب امام کے اشاروں پہ چلنا ہے،
ورنہ کربلا میں آ کے ہم کربلائی نہیں ہو پائیں گے۔ مولا عباس سے بڑھ کر کسی کی خواہش تھی؟ مولا عباس سے بڑھ کر کسی کی تمنا اور آرزو تھی؟ مولا عباس کے وجود سے پہلے عباس کو اسی لیے چاہا گیا ہے کہ کربلا میں کام آئے۔ ہمارا اور آپ کا بچہ تو پیدا ہونے کے بعد عزادار بنتا ہے، محب اہل بیت بنتا ہے، عاشق حسین بنتا ہے، ماتم حسین بنتا ہے، دائر حسین بنتا ہے، لیکن مولا عباس تو وجود سے پہلے تیاری ہے۔ ماں نے پالا ہی اس انداز میں ہے، باپ نے تربیت ہی اس انداز میں کی ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے عباس تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا نے کیوں چاہا ہے؟ مولا حسین ہر منزل پہ سمجھاتے رہے بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ عباس جیسی تمنا کسی میں تھی، لیکن مولا عباس نے بتلایا اصل کربلائی، اصل حسینی بننے کے لیے امام کی راہ پہ چلنا ہوتا ہے۔ جب تک امام نہیں چاہیں گے ہم جنگ نہیں کریں گے، اور اگر امام نے اجازت نہیں دی ہے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، چاہے ہمارے بازو جدا ہو جائیں، چاہے مشک سکینہ چھٹ جائے۔ مولا عباس نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، کیا کوئی ایسی قربانی دے سکتا ہے؟ مشک سکینہ عباس کے لیے پوری دنیا تھی۔ غازی بچانا چاہ رہا تھا کہ مشک سکینہ پہ تیر نہ لگے ہم، شانے جدا ہو چکے ہیں لیکن مشک سکینہ کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن تاریخ بتلاتی ہے جب مشک سکینہ میں تیر لگا ہے تو عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ مشک سکینہ کی اس طریقے سے مولا عباس نے حفاظت کی ہے کہ شانے جدا ہو گئے، لیکن ایک ہی مقصد ہے کہ خیموں تک پہنچ جاؤں۔ خیموں تک پہنچنا ہدف ہے، مشک سکینہ کو بچانا مقصد ہے۔ بچا بھی رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ تیر لگا اور پانی بہا تو اب عباس نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ موڑ لیا، آس ٹوٹ گئی۔ سکینہ کو اپنے چچا سے کتنا پیار اور محبت اور کتنی آس تھی کہ جب مولا عباس کا علم آ رہا تھا، سکینہ بچوں کو دلاسے دے رہی تھی، اے بچوں دیکھو وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے، یہ دیکھو علم آ رہا ہے۔ اور قریب ہوتا گیا، آس بڑھتی گئی، اور قریب ہوتا گیا، بچوں کے دلاسے دیتی گئی، پانی آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ ایسی آس کسی کی نہ ٹوٹے جیسی عباس و سکینہ کی آس ٹوٹی۔ عزاداروں، عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے پانی کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ یہ بھتیجی عباس کی، یہ بھتیجی چہیتی بھتیجی ہے، کتنا ظالموں نے ستایا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی بچی نہ ہوگی جو اس طریقے سے ستائی گئی ہو۔ مدینے میں یا نبی کی بیٹی ستائی گئی، کربلا گفو شام میں یا حسین کی بیٹی ستائی گئی۔ اتفاق یہ ہے کہ یہ دونوں دادی اور پوتی ہی ہوتی ہے۔ مدینے میں اتنا ستایا گیا کہ زہرا سے کہا گیا رونے کے لیے وقت معین کر لیں۔ وہ بھی دنیا سے گئی تو اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے گئی، سکینہ بھی اس دنیا سے گئی تو اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے گئی۔ 4 سال کی عمر اور اتنی اذیتیں، اتنے تازیانے، اتنے تماچے، اتنے درے، وہ سخت منزل کہ اونٹ پہ کس طریقے سے باندھا گیا ہے، اونٹ کو دوڑایا جا رہا ہے، سکینہ کو ستایا جا رہا ہے،
जालिम अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, हुसैन की प्यासी बच्ची पानी के लिए खड़ी है, ये समझ रही है कि सबको पिलाने के बाद मुझे पानी मिल जाए। लेकिन शिम्र का किरदार नजर आता है कि सबको पानी पिलाने के बाद उसने पानी को जमीन पे फेंक दिया। पानी जाए हो जाए ये गवारा है, लेकिन सकीना को पानी मिल जाए ये गवारा नहीं है। कितने सख्त इम्तिहान से बच्ची गुजरी है, चचा की याद, भाई की याद, बाबा की याद, और वो सारे तकलीफ व मसाइब व मुसीबतें शाम के जिंदान में भी पहुंची, शाम के दरबार में भी पहुंची। अज़ादारा ने सैयदुश्शुहदा, शाम का दरबार सजा हुआ है, हर एक का तारुफ हो रहा है। सकीना के बारे में यजीद कहता है, हमने सुना है कि हुसैन की कोई बेटी थी जिसे हुसैन बहुत ज़्यादा चाहते थे। कहा ये सकीना है। कहा सकीना की मोहब्बत का अंदाज़ा मुझे उस वक्त होगा जब सकीना दुआ करें और उनके बाबा का सर तश्त से उठकर खुद आ जाए। क्या दुनिया में ऐसा इम्तिहान किसी ने दिया होगा? सकीना ने ये इम्तिहान दरबारे यजीद में दिया, अपने जले हुए कुर्ते के दामन को उठाया, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है बाबा। दरबार में देखा, तख्त से हुसैन का सर बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आया, बेटी ने बाप के गले को जो है अपने सीने से लगाया। अज़ादारों, बच्ची अपने बाप को बहुत चाहती थी, बहुत याद करती थी। एक मंजिल वो आई कि रात को जब सोई तो ख्वाब में देखा बाबा आए हुए हैं। हाय बाबा कहाँ चले गए, अभी तो आप आए थे। बाबा बाबा कहते हुए चिल्लाई। यजीद की आंख खुली, कहा ये कैसा शोर है? कहा हुसैन की बेटी ने अपने बाप को ख्वाब में देखा है, कहा हुसैन का सर भिजवा दो। अब जो हुसैन का सर आया, सकीना ने सीने से लगाया। अब बीवियों ने देखा कि बच्ची रोते रोते दुनिया से गुजर गई। गसाला को बुलाया गया, गसाला गुस्ल दे रही थी। सैयद सज्जाद से पूछती है, ये बतलाइए कि बच्ची को कोई बीमारी थी? कहा नहीं, बीमारी नहीं थी। क्यों पूछ रही हो? कहा जख्म इतने गहरे हैं कि कपड़े जख्म से चिपक गए हुए हैं। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने कहा ये बीमारी नहीं थी, ये मेरी बहन को इतना सताया गया है, इतने दुर्रे मारे गए हैं कि ये जख्म आज भी ताजा है। लो अज़ादारों, ज़हमत तमाम, गुस्ल मिल चुका, कफन पहनाया गया। सज्जाद ने बहन का लाशा उठाया। मौला, ये ऐसा जनाजा तारीख में कहीं ना मिलेगा। अली ने फातिमा का जनाजा उठाया, हाथ खुले हुए। हुसैन और हसन ने बाप का लाशा उठाया, हाथ खुले हुए। करबला में हुसैन ने अकबर का लाशा उठाया, हाथ खुले हुए। औला मोहम्मद के लाशे उठाए, हाथ खुले हुए। कासिम के लाश के टुकड़े उठाए, हाथ खुले हुए। ये इम्तिहान सकीना और सज्जाद का है। शाम का जिंदान था, सकीना का लाशा था, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां थी, हाथों पे बहन का लाशा था। लेके चले, कब्र के करीब आए, हाथ नमूदार हुए। लाओ मेरी अमानत दे दो। बेटा रो के कहता है, ए बाबा, जैसी अमानत मिली थी वैसी वापस ना कर सका, बेटा शर्मिंदा है। अल्लाह